بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران اسلام، آج کل بیچارے مظلوم مزدوروں کی مظلومیت کو دیکھ کر اور فیکٹری مالکان کے ظلم و ستم اور ٹھیکیداروں کے ظلم و ستم کو دیکھ کر دل خون کے آنسو ہوتا ہے کہ جب مزدور اپنا دکھڑا بیان کرتے ہیں، اپنی داستان سناتے ہیں اور اپنی پوری کہانی سناتے ہیں کہ کس طرح ان سے پورا کام لیا جاتا ہے لیکن اجرت پوری نہیں دی جاتی، یا اجرت دی جاتی ہے تو بر وقت نہیں دی جاتی، تو مزدور بیچارے ہر طرف سے لاچار، مجبور اور بے بس نظر آتے ہیں۔ اس حوالے سے میں تمام فیکٹری مالکان کو اور ٹھیکیداروں کو خبردار کرنا چاہوں گا کہ اللہ تعالیٰ سے ڈر جائیں، خوف خدا اختیار کریں، ورنہ کل قیامت کے دن مزدوروں کا ہاتھ ہوگا اور تمہارا گریبان ہوگا اور تمہیں کوئی بچانے والا نہیں ہوگا۔ لہٰذا مظلوم مزدوروں پر ظلم و ستم کو بند کریں، ان کے ساتھ زیادتی کو بند کریں، ان کی سیلری، ان کی تنخواہ، ان کی مزدوری بر وقت ادا کریں تاکہ وہ آسانی کے ساتھ اپنے گھر کے معاملات کو چلا سکیں۔ اس حوالے سے میں ایک ارشاد رب العالمین عز و جل اور 5 ارشادات رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں کہ جو لوگ مظلوموں پر ظلم کرتے ہیں، اللہ عز و جل اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں کیا فرمایا ہے اور مزدوروں کے حقوق کی اہمیت کس طرح بیان فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ شعراء کی آخری آیت میں ارشاد فرماتا ہے وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ، ان قریب ظالموں کو پتہ چل جائے گا کہ انہیں کہاں لوٹ کر جانا ہے، یعنی انہیں پتہ چل جائے گا جب انہیں اپنے ظلم و ستم کا حساب دینا پڑے گا، تب ان کی آنکھیں کھلیں گی۔ لہٰذا فیکٹری مالکان اور ٹھیکیدار مزدوروں پر ظلم کرنے سے باز آ جائیں، بلکہ ہر ظالم ہی ظلم کرنے سے باز آ جائے، کیونکہ ظلم اندھیرا ہی اندھیرا ہے اور آخرت میں اس کا انجام بہت زیادہ برا ہونے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ظلم کو کسی صورت پسند نہیں کرتا، ہمیشہ عدل اور انصاف کو پسند کرتا ہے۔ مزدوروں کے حوالے سے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات عالیہ سماعت فرمائیں۔ یہ 5 ارشادات عالیہ ہیں۔ پہلا ارشاد گرامی مسند احمد بن حنبل کے اندر موجود ہے کہ پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی مزدور کو اس سے مزدوری طے کیے بغیر مزدوری پر رکھنے سے منع فرمایا ہے۔ لہٰذا جب بھی کوئی مزدور رکھا جائے تو پہلے مزدوری طے کی جائے، اس کے بعد اسے مزدوری پر رکھا جائے، ورنہ گنہگار ہوں گے۔ اور ابن ماجہ کی حدیث شریف کے اندر ہے کہ پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مزدور کی مزدوری اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے پہلے ادا کر دو، یعنی جیسے وہ کام کر کے مزدوری کر کے فارغ ہوا، ابھی وہ پسینے میں شرابور ہے، ابھی اس کا پسینہ خشک نہ ہونے پائے، اس کی اجرت اور مزدوری اس سے پہلے پہلے ادا کر دو۔ تیسری حدیث مبارکہ ابو داؤد کے اندر موجود ہے کہ پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حالت جنگ کے دوران عورتوں کو اور مزدوروں کو قتل کرنے سے منع فرمایا ہے، یعنی عورت کا بھی اتنا لحاظ رکھا گیا اور مزدور کا بھی اتنا لحاظ رکھا گیا کہ اسے قتل نہ کیا جائے۔ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں مزدور کی کتنی اہمیت ہے۔ اسی طرح مسلم شریف کی حدیث شریف نمبر 996 میں ہے کہ پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آدمی کے مجرم اور گنہگار ہونے کے لیے یہی بات کافی ہے کہ وہ اپنے ماتحت لوگوں کا خرچ روک لے۔ اس حدیث مبارکہ میں ان لوگوں کو خبردار کیا گیا ہے جو اپنے ماتحتوں کا خرچہ روک لیتے ہیں اور انہیں ترساتے ہیں، ان پر ظلم کرتے ہیں، چاہے وہ گھر کا سربراہ ہو، چاہے کوئی وہ انفرادی معاملہ ہو، چاہے حکمرانوں کا معاملہ ہو، اور چاہے کسی ادارے کا سربراہ ہو، جو اپنے ماتحتوں کا خرچ بلا وجہ روک کر انہیں نقصان پہنچاتا ہے، مشقت میں ڈالتا ہے، اس کے بارے میں پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے مجرم اور گنہگار ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ کسی ماتحت کا خرچہ اور آمدن روک دے۔ یہ تو میرے بھائیوں عام ماتحت آدمی کا جو ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم بیان کیا ہے، جو باقاعدہ مزدور بھی نہیں ہوتا، صرف اس کے تابع ہوتا ہے اور ماتحت ہوتا ہے۔ اگر اس کی آمدن، خرچہ، اخراجات روک دیے جائیں تو اس کو بھی بڑا مجرم اور گنہگار قرار دیا گیا ہے۔ لیکن جو فیکٹری مالکان یا کمپنی یا ٹھیکیدار
باقاعدہ مزدور سے مزدوری کرواتے ہیں، جو ان کے باقاعدہ ماتحت نہیں ہوتے، ان کے تابع نہیں ہوتے، بلکہ ایک اجرت پر انہیں رکھا جاتا ہے، مزدوری پر رکھا جاتا ہے، اور پھر بھی وہ بر وقت ان کی مزدوری ادا نہیں کرتے، پورا کام لیتے ہیں، پوری مزدوری ان سے کرواتے ہیں، لیکن اس کے باوجود انہیں مزدوری بر وقت نہیں دیتے، یا پوری ادا نہیں کرتے، یا تنگ کر کر کے لٹکا کے دیتے ہیں۔ اور اس میں وہ فیکٹری مالکان بھی مجرم ہیں کہ جو اپنے ٹھیکیداروں کو سارے مزدوروں کی تنخواہیں تو جاری کر دیتے ہیں، لیکن اس بات پر کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں رکھتے کہ ٹھیکیداروں نے پابندی وقت کے ساتھ مزدوروں کی تنخواہیں ادا کر دی ہیں یا نہیں کی ہیں۔ اس لیے آج کل بہت سارے ٹھیکیدار ظلم و ستم کرتے ہیں، غنڈہ گردی پر اتر آتے ہیں، اپنے معاملات سیدھے کرتے رہتے ہیں، اور مزدوروں کی مزدوری بر وقت انہیں ادا نہیں کرتے، اور اس بارے میں فیکٹری مالکان کو اور کمپنی کو کچھ علم نہیں ہوتا، اور ٹھیکیدار کس طرح ظلم و ستم ڈھا رہے ہوتے ہیں۔ الحمدللہ میرا ادارہ اور میری مسجد چونکہ فیکٹری ایریا کے اندر ہے، تو میرے پاس ایسی داستانیں، کہانیاں اور سٹوریاں آتی رہتی ہیں کہ کس طرح جو ٹھیکیدار مزدوروں کی مزدوری کو روکتے ہیں، اور پھر کئی مہینے ان کو لٹکاتے ہیں، پھر کچھ مزدوری دیتے ہیں، کچھ نہیں دیتے، اور کٹوتی کر لیتے ہیں، اور فیکٹری مالکان سے اور کمپنی سے انہیں مزدوروں کی پوری اجرت ملتی ہے، لیکن وہ آگے مزدوروں کی پوری اجرت ادا نہیں کرتے۔ تو لہٰذا اس حوالے سے چونکہ میرے علم میں بہت ساری باتیں، اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ ایسے ٹھیکیدار خبردار ہو جائیں، اللہ تعالیٰ سے ڈر جائیں، اور مزدوروں کی مزدوری کو بر وقت ادا کریں۔ وہ کوئی تمہارے مستقل غلام نہیں ہے، ان کے رزق کا بندوبست تمہارے پاس نہیں، تم ان کے کوئی رازق نہیں ہو، ان کی تنخواہ کے اوپر، ان کی سیلری کے اوپر اور ان کی مزدوری کے اوپر جو ہے سانپ بن کر بیٹھ جاتے ہو، اور پھر انہیں تنگ کرتے ہو، اپنے گھروں کے چکر لگواتے ہو، اور انہیں ستاتے ہو، اور انہیں مختلف بہانے کر کے تنخواہ دیتے ہو، اور ان کی مزدوری بر وقت ادا نہیں کرتے۔ ایسے ظالم ٹھیکیدار اللہ سے ڈر جائیں، خوف خدا کریں، اور اپنی قبر اور آخرت کو یاد کریں، اور مزدوروں کے ساتھ ظلم و ستم کرنا بند کر دیں، کیونکہ مزدور، ایسا مزدور خاص طور پہ جو قرآن و سنت کی پابندی کے ساتھ مزدوری کرتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کا بڑا ہی پسندیدہ آدمی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ہاتھ سے کمائی کرنے والا اللہ تعالیٰ کا دوست ہے، جو ہاتھ سے کما کر کھاتا ہے۔ اور ایک حدیث مبارکہ میں ہے کہ پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین کھانا وہ ہے جو آدمی اپنے ہاتھ کی کمائی سے کھائے۔ تو مزدور اپنے ہاتھ کی کمائی سے کھاتا ہے، اور بہت سارے ظالم فیکٹری مالکان، کمپنیاں اور ٹھیکیدار ان پر ظلم کرتے ہیں، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی بجائے۔ آخری حدیث مبارکہ سماعت کر لیں، یہ بخاری شریف کے اندر موجود ہے کہ پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس آدمی نے کسی مزدور کو مزدوری پر رکھا اور اس سے پورا کام لیا، لیکن اس کی مزدوری ادا نہ کی، تو کل قیامت کے دن میں اس ظالم کے خلاف اور اس مزدور کے حق میں اللہ کی بارگاہ میں مدعی بن جاؤں گا، اور اس ظالم پر اللہ کی بارگاہ میں مقدمہ دائر کروں گا کہ اس نے مزدور سے پورا کام لیا اور اس کی مزدوری کیوں ادا نہ کی۔ لہٰذا فیکٹری مالکان اور کمپنی مالکان اور ٹھیکیدار کان کھول کر سن لیں، اگر انہوں نے اسی طرح مزدوروں کے ساتھ ظلم و ستم جاری رکھا تو ان کا انجام بہت زیادہ برا ہونے والا ہے۔ اللہ کی بارگاہ ہو، رسول اللہ ان کے خلاف مدعی بن کر کھڑے ہو جائیں، اور مزدور بھی سارے موجود ہوں، اور ان کے سارے ظلم و ستم کی داستان گنوائیں، تو ان کے پاس بچ نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہوگا۔ مزدوروں کو بھی چاہیے کہ دل لگا کر صحیح کام کریں جتنا کام ان کو ملا ہے، اور فیکٹری مالکان اور کمپنیوں اور ٹھیکیداروں کو بھی چاہیے کہ صحیح طریقے سے ان کی اجرت کو ادا کریں، جو ان سے اجرت طے کی گئی ہے۔ ظلم کر کے، ستم کر کے اس میں کٹوتی نہ کریں، ان کو ٹرخائیں نہیں، ان کو لٹکائیں نہیں، اپنے گھروں کے چکر نہ لگوائیں، اور کسی قسم کی زیادتی ان کے ساتھ نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو قرآن و سنت کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔